نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام چودھری محمد یاسین صاحب، نائب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع ننکانہ صاحب، اور قابل صد احترام جناب محترم محمد خالد صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع ننکانہ صاحب، اور واجب الاحترام حضرت علامہ محمود مسعود صاحب، اور قابل صد احترام جناب حضرت علامہ سرفراز احمد صاحب، محترم قاری ریاست علی چدر صاحب، اور آج کی اس عظیم الشان 10 روزہ عرفان القرآن کورس کے حوالے سے منعقد کلاس میں موجود جملہ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اس شاندار کورس کے یہاں پر مینج کرنے پر اس اسکول کی انتظامیہ کو اور بالخصوص چودھری محمد یاسین صاحب کو، محترم خالد صاحب کو، ہمارے محترم رضوان صاحب اور ہمارے حسنین صاحب جو تحصیل ننکانہ کے ہمارے ذمہ دار ہیں، حافظ مظہر صاحب، اور ان کے علاوہ ان کی پوری ٹیم، اور جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے تو یقیناً منتظمین میں بھی خواتین کی تعداد بہت ساری ہوگی۔ میں ان سب باجیوں کو بھی اور اپنے ان بھائیوں کو بھی اگر کروڑہا مرتبہ بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شرکاء کو کہ اس گئے گزرے دور کے اندر ہر روز 5 سے 6 گھنٹے قرآن سیکھنے کے لیے نکالنا، یہ بھی کو آپ پر خصوصی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی جتنی مبارکباد پیش کروں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ اللہ آپ سب کی ان ایفرٹس کو، ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے لیے اس قرآن کو، دین کو سیکھنا آسان بنائے اور اسے سیکھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور سکے اور ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے آپ سب لوگوں کے درمیان حاضر ہونے کا شرف مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کر دیا، ورنہ شیڈول میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ میں کمی محسوس کر رہا تھا کہ مجھے ہر صورت میں یہاں آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع بنا دیا۔ اب بغیر کسی تمہیدی کلمات کے جو موضوع ابھی اناؤنس کیا گیا ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ جو موضوع اناؤنس ہوا ہے وہ ہے ہم، ہمارا دین اور ہماری ذمہ داری۔ سچی بات یہ ہے کہ 40 منٹ، 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر اس موضوع کا احاطہ کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ یہ الگ اپنی جگہ پر 3 موضوعات ہیں، اور پھر ایک موضوع پر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں چاہوں گا کہ اس مختصر وقت کے اندر ان تینوں پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے کہ ہم کون ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنی پہچان بھی بھول گئے، انسان کو اپنی خبر بھی نہیں رہی کہ وہ کون ہے، کب سے ہے، کہاں سے آیا ہے، اس وقت کہاں ہے، آگے کہاں جانا ہے، منزل ہماری کیا ہے۔ یہ ایک طویل سبجیکٹ ہے جس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، مگر ہماری سب سے بڑی پہچان وہ انسان ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اربہا اور کھربہا مخلوقات پیدا کی ہیں، ہماری خوش نصیبی، ہماری سعادت کہ اللہ رب العزت نے ان ارب اور کھربہا مخلوقات میں سے جس مخلوق کو سب سے افضل بنایا اس طبقے میں ہمیں پیدا کیا۔ تو ہمارا پہلا اور سب سے بڑا تعارف جو ہے وہ انسان ہوگا۔
اور صرف اسی ایک اپنی قدر و منزلت کو انسان پہچان لینا، میں سمجھتا ہوں وہ ساری زندگی بھی شکرانے کے سجدے میں گرا رہے تو شاید تب بھی اللہ کی اس نعمت کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی غور کریں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے پاؤں کے نیچے رونگتے پھرتے۔ اللہ اگر ان میں سے کسی مخلوق میں ہمیں پیدا کر دیتا تو ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا، مگر یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس مخلوق میں پیدا کیا ہے جس کی خاطر اس نے ساری کی ساری کائنات کو بنایا۔ یہ بامانہ جملہ میں نے بولا، اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے وسیع و عریض کائنات بنائی ہے اور اس کائنات کے اندر پھر کروڑہا نعمتیں بنائی ہیں تو یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو یاد رکھیں، اس کائنات کا مقصود وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ نے یہ کائنات اور کائنات کی ہر نعمت وہ انسان کے لیے بنائی۔ آپ کبھی سورہ بقرہ کو پڑھیں، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا اللہ وہ ہے کہ اے انسانوں جو کچھ زمین میں ہے اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ لکم تمہارے لیے، تو کم میں مخاطب ہم انسان ہیں، ہمارے لیے پیدا کیا۔ کوئی کہے کہ صرف زمین کی بات ہے تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں صرف ایک آیت اور پڑھ رہا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا جو کچھ بستیوں میں ہے اور جو کچھ بلندیوں میں ہے اللہ نے وہ سب کچھ اے انسانوں تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو صرف ان دو مقامات پر ہی اکتفا کر لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کائنات کا مقصود انسان ہے، اور اللہ کی آخری کتاب اور سب سے عظیم کتاب جس کے ذریعے وہ آخری مرتبہ انسانیت سے مخاطب ہوا، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس قرآن کا موضوع وہ حضرت انسان ہے۔ لیکن آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی اس کا موضوع ہوتا ہے، کوئی عنوان ہوتا ہے جس کے گرد وہ پوری کتاب گھومتے ہیں۔ تو کائنات کی سب سے عظیم کتاب جس کا نام قرآن ہے تو کوئی موضوع اس کا بھی تو ہوگا نا، وہ بھی تو کسی کے گرد گھومتی ہوگی نا۔ اور یہ میرے کہے ہوئے جملے نہیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن انسان پر گفتگو کرتا ہے، انسان سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن کا مرکز و محور وہ حضرت انسان ہے، اور یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنے خلیفہ ہونے کی سعادت عطا کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بننے کا بھی شرف عطا کیا۔ یہی وہ انسان ہے جس کو مسجود ملائک بھی بنا اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم، فرمایا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سر مسجود ہو جائے۔ اور یہی وہ انسان ہے جس کے سر پر اللہ رب العزت نے کرامت کا، عزت کا، بزرگی کا تاج رکھا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، حضرت انسان کو بزرگی عطا کی، اس کے سر پر کرامت کا اور عزت کا تاج رکھا۔ تو میں نے بڑا مختصر سا دامن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کا تعارف کروایا کہ ہم کون ہیں۔ ہم وہ ہیں جو مقصود کائنات ہیں، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے احسن تقویم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، جن کے سر پر عزت، بزرگی اور تکریم کا تاج رکھا، جن کو اپنا خلیفہ اور مسجود ملائک ہونے کا بھی شرف عطا۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو طریقہ عطا کیا ہے، اسے کہتے ہیں دین، اور اس دین کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے، اور اس اسلام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بطور دین منتخب کیا۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے اس اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ نے جملہ ضرور سنا ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام ہے اسلام، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں دین کہا جاتا ہے کہ اگر اس اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ اللہ کا عطا کردہ وہ دین ہے۔ کوئی جاننا چاہے کہ دین کیا ہے تو میں چونکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ میں صرف دین پر ہی بات کرتا چلا جاؤں، مگر میں صرف چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت کے اندر ایک پورا مضمون آپ تک پہنچے۔ اگر اس دین کا تعارف کروانا چاہوں کہ دین کیا ہے تو یاد رکھیں، دین از اول تا آخر یہ سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ یہ میں مغز اور خلاصہ دے رہا ہوں جو کچھ میں نے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العلی کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے نا، اس کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ جاننا چاہے کہ دین کیا ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں اس جملے کو، اپنے من کی تختیوں پر لکھیں، اتاریں اس کو۔ دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا، جو کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا، اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، یہ سب آپ کی سنت کہلاتا ہے۔ اور اس سارے کو اگر جمع کر لیں تو اسے کہتے ہیں دین اسلام۔ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب آپ نے جتنا زور دے کر یہ بات کی ہے کہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے، تو پھر کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی بھی شاید زیادہ وضاحت میں جانے کا اس وقت نہ ہو، مگر اس جملے کو بھی اپنے من کی پنہائیوں میں اتاریں۔ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب تو یاد رکھیں، کتاب اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ اب کتنوں کو سمجھ آئی ہے یہ مجھے اندازہ نہیں ہے، مگر یہ جملہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے تاکہ یہ سیرت قیامت تک محفوظ رہے۔ یہ الگ سبجیکٹ ہے جس پر دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، مگر میں آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے ایک ایمان افروز، صرف ایک ایمان افروز بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ نماز کب فرض ہوئی تھی؟ جی ہاں، یہ اچھا جواب ہے، بالکل اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو معراج کی رات نماز بھی فرض ہوئی تھی۔ اور معراج کب ہوئی تھی؟ جمہور اہل علم کا جس بات پر اتفاق ہے وہ ہے نبوت کا 10واں سال۔ اسی کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ اسی سال طائف کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، اور یہی سال تھا جس سال میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہستیوں کا بھی وصال ہوا۔ اس سال اللہ نے آپ کو معراج کی سعادت سے نوازا۔ تو نبوت کے 10ویں سال کا معنی یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال ہو چکے، اور ابھی آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت
نہیں فرمائی تھی۔ نبوت کے اعلان کے بعد کتنے سال آپ مکہ میں رہے تھے؟ 13 سال۔ تو ہجرت سے بھی 3 سال پہلے نماز فرض ہو گئی تھی۔ اہل علم لوگ تشریف فرما ہے، کچھ یاد ہے کہ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، یہ وضو کے حکم والی آیت کس سورت میں ہے؟ سورہ مائدہ۔ اور سورہ مائدہ موجودہ ترتیب کے اندر قرآن کی کتنویں سورت ہے؟ 5ویں سورت۔ موجودہ ترتیب جو قرآن کی ہے اس میں یہ 5ویں نمبر پر سورت آتی ہے، مگر نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سورت 6 ہجری میں اترنا شروع ہوئی اور تھوڑی تھوڑی کر کے یہ آخر وقت تک اترتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو دین کی تکمیل والی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ دین کی تکمیل والی آیت اسی سورہ مائدہ کا حصہ ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ سورت آخر وقت تک اترتی ہے، مگر 6 ہجری میں یہ سورت اترنا شروع ہوئی۔ اور اس سورت کے اندر وہ وضو کے حکم والی آیت ہے جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا حکم سورہ مائدہ میں ہے۔ سورہ مائدہ کب اترنا شروع ہوئی؟ 6 ہجری میں۔ 6 ہجری کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے کتنے سال بیت چکے تھے؟ 6 سال۔ اگر یہ آیت کریمہ اس سورت کے نزول کے بالکل ابتدا میں بھی اتر گئی تو جلدی سے جلدی بھی کب اتری ہوگی؟ 6 ہجری میں۔ کب اتری ہوگی بھائی بولیں؟ میں چاہتا ہوں اتنی تو سمجھ آنی چاہیے نا کہ یہ آیت اگر بالکل ابتدا میں بھی آ گئی ہو تو جلدی سے جلدی بھی کب آئی ہوگی؟ اب دیکھیے بڑی دلچسپ بات کہہ رہا، نماز فرض ہو گئی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، اور قرآن پاک میں وضو کا حکم آیا جا کر ہجرت کے بھی 6 سال بعد۔ کتنے سالوں کا گیپ بنتا ہے؟ 9 سال۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ نماز فرض ہو گئی پہلے، وضو کا حکم آیا 9 سال بعد، تو وہ جو 9 سال تک نمازیں پڑھی گئی کیا وہ بغیر وضو کے ہوتی رہی؟ ہے نا دلچسپ بات۔ اور دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نماز اور بغیر وضو کے پڑھی گئی۔ اگر نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی تو پھر وہ وضو کہاں سے آیا؟ اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ 9 سال تک صحابہ کرام کملی والے آقا کو تک کر وضو کرتے، جیسے جیسے ہمارے آقا کرتے ویسے ویسے وہ بھی کرتے چلے جاتے، ان کا وضو ہوتا چلا جاتا۔ مگر باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہوگا کہ آج تو میرے محبوب کے غلام میرے مصطفیٰ کو تک کر وضو کر رہے ہیں، مگر وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ رسول وضو کیسے کرتا تھا؟ تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اسی عمل کو 9 سال بعد آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ اور شاید اسی لیے کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ تو جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن نبی کی اداؤں کا نام ہے، اس نبی کے اخلاق کا نام ہے۔ تو یہ ایسے ہی درمیان میں تھوڑی بات لمبی ہو گئی، میں اس وضاحت میں بھی نہیں جانا چاہ رہا تھا،
بتانا یہ مقصود تھا کہ حاضرین مکرم وہ دین جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطے کے طور پر، ایک ڈسپلن کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے، وہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے، اور قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ دیکھیں نا، کچھ سیرت وہ ہے جو آقا کے غلاموں نے لکھی ہے، کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، کسی نے سیرت ابن ہشام کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی، اور ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی۔ تو میں نے جسٹ دین کا تھوڑا سا تعارف کروایا، یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے، مگر اب خاص طور پر میں اگلے موضوع کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ یہ جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نظام کے طور پر عطا کیا ہے، اللہ کا منشا یہ ہے کہ وہ ہر دور کے اندر اس دین کو دنیا کے باطل نظاموں پر غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر یہ کلمات آئے، اور باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ وہ ہے۔ اب یہ الگ ایک پورا سبجیکٹ ہے جو کئی نشستوں کا تقاضا کرتا ہے، مگر میں کوشش کروں گا بس موضوع کے ساتھ ہی ریلیٹ رہوں۔ اگر اس آیت کریمہ کے ان پہلے 2 کلمات پہ غور کریں جو باری تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، یہاں تک روک کے غور کریں تو پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس آیت میں باری تعالیٰ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ باری تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، کون؟ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو بھئی اللہ کون ہے؟ تو باری تعالیٰ نے اپنے تعارف میں اس مقام پر جو سب سے پہلی بات کی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اور یہاں تک روک کے غور کریں تو پہلے سوال کا جواب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کون ہے تو فرمایا اس کائنات ہست و بود کے اندر میرا سب سے بڑا تعارف اور میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن میرا بھیجا ہوا رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا اگر مجھے جاننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو جاننے کی کوشش کرو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو، مجھ تک رسائی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرو، چونکہ میرا تعارف اس کائنات کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ سے۔ کون سا رسول تعارف ہے؟ آگے اس رسول کے تعارف میں 2 باتیں، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اسی دین کی بات آگے آ رہی ہے۔ فرمایا یہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو پھر اللہ نے یعنی میں نے ہدایت کے ساتھ بھیجا، بالہدی، فرمایا اپنی بارگاہ سے ہدایت کے نور سے مزین اور آراستہ کر کے بھیجا۔ یہاں تک رک کر اگر غور کریں تو عقیدے کی ایک بات اگر آپ کو بتانا چاہوں تو آقا کا ہدایت کے ساتھ مزین ہو کر آنا یہ بتا رہا ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں جس محبوب کو میں نے اپنی بارگاہ سے ہدایت کا نور عطا کر کے بھیجا ہے، اب وہ اس دنیا میں کسی سے ہدایت لینے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ پوری دنیا کو ہدایت کی خیرات بانٹنے کے لیے۔ اب انہیں کسی کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ لینے کے لیے نہیں، سب کچھ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں یہ ایک ایک جو لفظ ہے نا یہ پوری گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ اور ساتھ آگے فرمایا ودین الحق، اور اس رسول کو میں نے اپنی بارگاہ سے دین حق عطا کر کے بھیجا۔ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، درسیات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ٹیکنیکل بات ہے اور ہمارے
علامہ محمود مسعود صاحب، سرفراز احمد صاحب یہی چیزیں آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو لفظ آئے ہیں دین الحق، دین نون کے نیچے زیر ہے، باری تعالیٰ نے دین الحق نہیں کہا، دین الحق نہیں کہا، تو یہ دین الحق کیوں ہے؟ اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بتائے گا؟ جی ہاں، علامہ صاحب صحیح بتا رہے ہیں جی، کو باجی بتانا چاہ رہی ہیں جی، بالکل درست۔ پیچھے با حرف جر آ رہا ہے، بالہدا، وہ با جیسے ہدایت پر اثر انداز ہو رہا ہے وہی با آگے دین پر بھی اثر انداز ہو رہا، اس حرف جر کی وجہ سے یہ دین نون کے نیچے زیر ہے، دین الحق۔ جیسے وہاں میں نے بتایا کہ اگر ہدایت کے ساتھ با ہے تو باری تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس محبوب کو اپنی بارگاہ سے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تو اگر وہی بات دین کے ساتھ بھی آ رہی ہے تو باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، دین 40 برس کی عمر کے بعد محبوب کو ملنا شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ دین حق بھی میں نے اس رسول کو اپنی بارگاہ سے عطا کر کے بھیجا۔ یہ ایک ایک جملے کے اندر بڑی بڑی غلط فہمیوں کے جواب آپ کو دے رہا ہے۔ تو یہ وہ بات بتا رہی ہے کہ اس بارگاہ سے وہیں سے آقا دین لے کر آئے۔ اگر قرآن ہی سارا دین ہے تو ٹھیک ہے، قرآن کے نزول آپ سنتے ہیں نا کہ لوح محفوظ سے بیت العزت سے پھر جبریل امین علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس تک لے کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے رہے۔ یہ معروف باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہوئی، مگر آج اشارتاً صرف آپ کو متوجہ کر رہا۔ آج آپ کو ایک دلچسپ بات اور بھی بتاتا، آپ کبھی سورہ رحمان کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ باری تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا، الرحمن نہایت رحم فرمانے والا۔ کون رحمان؟ آگے فرمایا علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، اور پھر آگے فرمایا خلق الانسان، جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ یہ بعد والی 2 آیتوں کو دیکھیں تو ان میں علم القرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں ہے، جس کا مطلب تعلیم قرآن پہلے ہے، تخلیق انسان اور اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی۔ ان 2 آیتوں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ابھی انسان بھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا کہ اس سے بھی پہلے اللہ نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا۔ یہ قرآن کی 2 آیتیں اشارہ کر رہی ہیں اس بات کی طرف۔ یہ سوچنے کے لیے اس کو سوچئے گا جا کر، مگر قرآن کی 2 آیتیں اشارہ کر رہی ہیں جس کو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نا، میں ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں، یہ بھی سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس پر میں سارا وقت لے جاؤں، میں صرف اتنا بتا رہا، میرے آقا جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے، کسی نے عرض کی سوال کیا متى وجبت لک النبوۃ، آقا بتائیے آپ کو نبوت کب ملی، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ چاہیے تھا نا میرے آقا فرماتے کہ میرے صحابیوں یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، تمہارے سامنے تو 40 برس کی عمر میں نے اعلان کیا۔ اور صحابہ کرام کا یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اعلان تو 40 برس کی عمر میں کیا ہے، مگر نبوت ملی اب، ملی کہیں پہلے ہے۔ اور آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے سامنے میں نے اعلان کیا، بلکہ میرے آقا نے سن کر ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والدین، میرے غلاموں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے تھے۔ اور پھر بتا رہا ہوں، یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک طے شدہ بات ہے کہ اس وقت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک اس پر وحی نہ اترے۔ اور اگر آقا فرمائیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے تھے، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی وحی تو اس وقت بھی تھی جو اس نور مصطفیٰ پر اترتی ہوگی۔ بس ان باتوں کو لنک کرتے رہنا جو میں اشارے کر رہا۔
تو دین یہاں آنے کے بعد نہیں ملا، آقا لے کے آئے. آقا کی پہلی 40 سالہ زندگی بھی حجت ہے، اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تاہم خیر یہ الگ سے ایمان افروز بات آ گئی، مگر میں اصل جس بات پر کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے، وہ آگے آ رہی ہے. آگے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. مگر کیوں بھیجا یہ قابل غور بات ہے. آگے فرمایا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، فرمایا بھیجا اس لیے تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر. اس مقصد کے لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی اور بہت سارے مقاصد میں جو اصل مقصد ہے وہ بیان کیا جا رہا. آپ کے آنے کے مقاصد بہت سارے تھے، مگر بنیادی مقصد جو 3 مقامات پر باری تعالیٰ نے ریپیٹ کیا، فرمایا میں نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے. اب یہاں رک کر میں صرف 2 جملے آپ کے ذہنوں میں پھر نقش کرنا چاہ رہا. یہ کلمات بتا رہے ہیں کہ دین حق کا غلبہ، کہ یہ سب باطل نظاموں پر غالب آئے، یہ منشاء خدا ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین غالب آئے، اور یہ غلبہ دین حق کہ یہ دین سب باطل نظاموں پر غالب آئے، یہ مقصد بعثت مصطفیٰ ہے. غلبہ دین حق یہ منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے. ان 2 جملوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. اب ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کا یہ منشا ہے کہ یہ دین سارے باطل نظاموں پر غالب آئے، تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کا یہ منشا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ کا یہ منشا اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی اس کا اپنا مفاد، وہ ہماری طرح کے فائدے اور نقصان سے بڑا بلند ہے. کسی کام کے ہونے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور کسی کام کے نہ ہونے سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. تو پھر وہ اس دین کو کیوں غالب دیکھنا چاہتا ہے؟ اس دین کو وہ غالب اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں اسے مفاد بھی ہمارا عزیز ہے. کس کا مفاد عزیز ہے؟ ہماری خاطر. اللہ جتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، وہ انسان 100 بار بھی پیدا ہو کے آ جائے تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اسے ہمارا مفاد عزیز. آپ کہیں گے ہمارا اس میں کیا مفاد ہے؟ دیکھیے اللہ ہے ہمارا خالق، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا. دیکھو نا، آپ کبھی بازار چلے جائیں، آپ نے یہ ایک موبائل بھی خریدنا ہو، جب آپ نیا موبائل خریدنے جاتے ہیں نا، تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے اس کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک بک لیٹ، ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ملتا ہے. ایون کہ کوئی بھی آپ چیز خریدیں، کوئی ٹی وی خریدیں، کوئی ریفریجریٹر خریدیں، کوئی گاڑی خریدیں، کوئی موٹر سائیکل خریدیں، جو چیز خریدتے ہیں نا، تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے اس کمپنی کی طرف سے ایک آپ کو کتاب بھی ملتی ہے. چونکہ انہوں نے اس چیز کو بنایا ہوتا ہے تو وہ کمپنی ایک پورا بکلیٹ دیتی ہے کہ اگر ہمارے دیے ہوئے اس سسٹم کے مطابق ہماری اس ڈیوائس کو، ہماری بنائی ہوئی چیز کو استعمال کرو گے تو اس کی پرفارمنس، اس کی کارکردگی بڑی اچھی ہوگی. اور وہ اس میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کے بنانے والے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں یہ اچھی کیسے پرفارم کر سکتی ہے. تو ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرا بنایا ہوا یہ انسان بہتر کیسے پرفارم کر سکتا ہے، اس کی دنیا کیسے سمجھ سکتی ہے، اس کی آخرت کیسے سمجھ سکتی. اس نے ہمیں بھی ایک ڈسپلن عطا کیا، ایک دستور عطا کیا، ایک نظام عطا کیا کہ اگر میرے دیے ہوئے اس سسٹم کے مطابق چلو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور تمہاری آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی.
مگر جب انسان دنیا میں آیا تو انسان کو اللہ نے عقل دی، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا اور اس دنیا کی کامیابی کے لیے کئی سسٹم انسان نے خود وضع کر. کسی نے سوچا یہی چند روزہ زندگی ہے، بس لوٹ مار کرو، مار داڑ کرو، عیاشی کرو، یہی کامیابی. اور آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کا مطمع نظر ہی صرف اتنا ہوتا ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں چلو مار داڑ والا کام اچھا نہیں ہے، اچھا کاروبار کر لو، اچھا بزنس کر لو، کوئی اچھا گھر بن جائے، اچھی گاڑی مل جائے، یہ کامیابی. کچھ اس سے آگے سوچتے ہیں کہ چلے کوئی وزارت اور صدارت مل جائے تو پھر تو مزہ ہی کچھ اور. انسان نے کئی سسٹم وضع کر لیے، قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی لوگوں نے بڑے بڑے نظام بنا لیے. پھر جو سپر طاقت بنتی ہے وہ اپنے نظام جاری کرتی ہے. امریکہ سپر طاقت ہے تو نئی صدی شروع ہوئی تو اس نے ایک نیا نظام دیا اور اس کا نام رکھا نیو ورلڈ آرڈر. شاید یہ بعض گشت آپ کے کانوں سے بھی ٹکرائی ہو. اس پر بڑے بڑے سیمینارز ہوئے، بڑے اس پر لیکچر ہوئے. حضور شیخ الاسلام کے بہت خطابات ہیں اس پر. تو میں بتا رہا ہوں کہ انسان نے کئی سسٹم آ کر وضع کر دی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ محبوب تمہیں بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور آپ جا کر میرے دیے ہوئے اس نظام کو دنیا کے بنائے ہوئے سب نظاموں پر غالب کریں. کیوں غالب کریں؟ کہ جب میرا دیا ہوا نظام غالب آئے گا تو میرے بندوں کو، میری مخلوق کو اس نظام کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. اور جب وہ اس سسٹم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کی دنیا بھی سنورے گی اور ان کی آخرت بھی سنورے گی. اس لیے اللہ اس دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کا منشا اس لیے ہے وہ ہم بندوں کو اس کو مفاد عزیز ہے کہ تاکہ میرے بندوں کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے. اور یہ ذمہ داری کائنات کے اندر اس نے اس ہستی کو سونپی کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب بھی کوئی نہیں تھا. کیا خیال ہے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی اس کا محبوب ہے؟ جی یہ آپ کی خاموشی سے کیا سمجھوں، کوئی اور بھی ہے؟ چپ کا مطلب ہے کہ جب آپ نہ بولیں تو میں سمجھوں جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ہمارے آقا سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب نہیں ہے. اور اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے محبوب کے کندھوں پر ڈالی. محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور آپ جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر دیں. یہاں رک کے پھر ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں. چونکہ میں ذمہ داریوں کی بات کرنے والا ہوں دین کے حوالے سے، تو یہاں ایک بات آج اب دین سیکھنے کے لیے کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں. دو باتیں جمع ہو گئیں کہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بھی بنایا اور ان کے کندھوں پر دین کے غلبہ کی ذمہ داری بھی ڈالی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان دونوں کاموں میں سے پہلے کون سا ہوگا؟ کیا اللہ نے ان کو دین غالب کرنے کی ذمہ داری پہلے سونپی یا ان کو محبوب پہلے بنایا؟ جی اتفاق ہے نا سب کا اس بات. دیکھو نا محبوب تو اس نے روز ازل سے ہی بنا لیا تھا، تو محبوب پہلے بنایا اور دین کے غلبہ کی ذمہ داری. تو یہاں سے ایک اصول وضع ہوا اور وہ اصول یہ نکلتا ہے یہاں سے کہ یاد رکھیں یہ جو دین کے غلبہ کی نوکری ہے، دین کے غلبہ کی خدمت کا کام ہے، آقا کے دین کے غلبہ کے لیے محنت، دو جیت و جہد ہے. یہ نوکری، یہ توفیق اللہ ہر نتھو پھدو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا. یہ نوکری وہ صرف ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے جنہیں بندوں میں سے چن کر وہ پہلے اپنا محبوب بناتا ہے. وہ محبوب پہلے بناتا ہے اور ان سے اپنے دین کے غلبہ کی نوکری کا کام بعد میں دیتا ہے. اور ذرا سوچو اس سے بھی بڑی کوئی اور بندے کی سعادت ہے کہ اللہ کسی بندے کو ہی اپنا محبوب بنا دے. کوئی کہے کہ آپ نے صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے پورا اصولی وضع کر لیا. کوئی اور نص بھی ہے تو ایک آیت بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آگے بھی اللہ رب العزت آپ دیکھیں وہ ہے اس کی شان کے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ کسی قاعدے قانون کا پابند، مگر اس کے باوجود، اس شان کا حامل ہونے کے باوجود وہ بھی کوئی کام ڈسپلن کے بغیر نہیں کرتا. اور اس نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے لن تجد لسنت اللہ
تبدیلا. لوگوں تم اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں، اس کے ڈسپلن میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ. اگر اس نے پہلے نمبر پر جس ہستی کو ذمہ داری سونپی انہیں محبوب پہلے بنایا، دین کے غلبہ کی ذمہ داری بعد میں سونپی، تو یہی اصول اس کا قیامت تک بھی چلے. سورہ مائدہ میں اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو میرا دین تمہارا محتاج تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام کروں. اچھا مولا، جن سے تو اپنے دین کی نوکری کا کام لے گا ان کا کوئی تعارف، کوئی انٹروڈکشن، باری تعالیٰ نے 6 باتیں ان کے تعارف میں کی، مگر سب سے پہلے نمبر پر ان کے تعارف میں جو بات کی کہ جن سے میں دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے، تو پہلے نمبر پر فرمایا یحبہم، فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جس کا مطلب کہ اللہ محبوب پہلے بناتا ہے اور ان سے دین کی نوکری کا کام. جس سے ایک اصول اخذ کر کے آپ تک یہ ریکویسٹ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی دین کی نوکری کا کام، آقا کے دین کی خدمت کا کام، اس کو کبھی ہلکا نہ جانیں، اس کو کبھی لائٹلی نہیں لیں، اس کو کبھی اپنے اوپر برڈن نہ سمجھیں، اس کو کبھی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں. واللہ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ سمجھ کی بات ہے. جو کچھ میں نے سیکھا ہے کہ بلا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر روئے زمین کی ساری نوکریاں مل کر بھی اس نوکری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بشرطے کہ یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے. مگر وہ بدبخت شیطان سمجھ آنے کوئی نہیں، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہیں سمجھ آنے. عظیم کام ہے. خیر، اب اگلی بات بتا رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری ملی، پھر آپ تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی اور آپ نے اعلان کیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول یعنی اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، آؤ میری دعوت پر لبیک کہو اور میری دعوت کو قبول کرو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. کوئی بات نہیں، آپ کسی کی بات، آپ کی توجہ ہے میری طرف بھائی؟ اب بڑی توجہ دھیان سے، پھر یوں سمجھیں کہ میری گفتگو کا مغز ہے جو اب آپ سے میں باتیں کرنے والا ہوں. جب آپ نے دعوت شروع کی، لوگوں کو بلایا کہ آؤ میری دعوت کو قبول کرو، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو آپ کی دعوت سے ایک تحریک شروع ہوئی. کیا شروع ہوئی؟ آپ نے لوگوں کو بلانا شروع کیا نا، تحریک بن گئی، تحریک شروع ہو گئی. اس تحریک کو اگر ہم کوئی نام دینا چاہیں کہ اس تحریک کا نام کیا ہونا چاہیے، تو میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اس تحریک کو اگر کوئی نام دیا جائے جو آپ کی دعوت سے شروع ہوئی، تو وہ ایک ہی تحریک تھی جو غلبہ دین حق کی تحریک تھی. اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ کہ یہ دین حق سب نظاموں پر غالب آئے. آپ کی دعوت سے جو تحریک شروع ہوئی وہ غلبہ دین حق کی تحریک تھی، اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے جو کلمہ پڑھ رہے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اگر ان کو کوئی ٹائٹل ہم دینا چاہیں کہ ان کا نام کیا ہو سکتا ہے، تو میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ جو آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے وہ در حقیقت کلمہ پڑھ کے اس غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کے ممبر بن رہے تھے، کارکن بن رہے تھے، اور کلمہ پڑھ کے اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کلمہ پڑھ کے اس وفاداری کا اعلان کرتے ہیں کہ جس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اس دین کے غلبہ کے لیے اگر ہمیں تن من دھن بھی قربان کرنا پڑا تو یہ قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں جی؟ میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، میں نے کوئی خطیبانہ انداز تو اپنایا ہی نہیں. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ بات آپ کے دل میں اترے، من میں اترے، سمجھ آئے. اس لیے میں ہر بات کو لنک کر کے آگے لے کے چل رہا. جو آپ کی دعوت سے تحریک شروع ہوئی وہ غلبہ دین حق کی تحریک تھی. جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے وہ اس غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کے ممبر بن رہے تھے، کارکن بن رہے تھے، اور وہ کلمہ پڑھ کے اس وفاداری کا اعلان کر رہے تھے کہ اس دین کے غلبہ کے لیے اگر ہمیں سب کچھ بھی قربان کرنا پڑا تو وہ قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں.
اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس وفاداری کا اعلان کر رہے تھے، یہ حق بات ہے۔ اور قیامت تک جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو ہر کلمہ پڑھنے والا در حقیقت اسی وفاداری کا اعلان کرتا ہے کہ مولا جب کبھی بھی ہمارے ہوتے ہوئے اس تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین پر کوئی کڑا وقت آیا، کوئی آ جائے، تو ہم اس دین کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں۔ آپ کبھی سورہ توبہ کو پڑھیں، اس کی آیت نمبر 111 ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا بے شک اللہ مومنوں سے خرید لیتا ہے۔ کن سے خریدتا ہے؟ ہر کسی سے نہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے نا بس اس سے ایک سودا ہوتا ہے۔ اللہ کچھ لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے، سودا ہوتا ہے۔ اللہ لیتا کیا ہے؟ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی اس کا سودا ہو جاتا ہے کہ مولا اب جان بھی تیری اور مال بھی تیرا۔ مال سے مراد خالی پیسے ہی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، اس میں ہر صلاحیت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کا مال و دولت، جو جو کچھ بھی اس میں آ جائے، حتیٰ کہ پھر جان سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر الگ کر دیں۔ تو بندہ کلمہ پڑھ کے وعدہ کرتا ہے مولا جان بھی تیری مال بھی تیرا، تو مولا جب سب کچھ تو نے لے لیا ہے تو اب سودا تو دو طرفہ ہوتا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بندے اپنی جان اور مال مجھے دے دے، میں خدا وعدہ کرتا ہوں اس کے بدلے تجھے جنت عطا کروں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ یہ جو مومن سے اس کی جان اور مال خریدتا ہے تو وہ خرید کے کیا کرتا ہے؟ کوئی ڈیکوریٹ کر کے کہیں سجا کے رکھتا ہے؟ یہ سودا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا ایک منشا ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور وہ منشا یہ ہے کہ یہ دین حق دنیا کے باطل نظاموں پر غالب آئے۔ وہ ہر مومن سے یہ سودا کرتا ہے کہ بندے اب کلمہ پڑھنے کے بعد میرے ساتھ تیرا یہ سودا ہو گیا کہ اب اس دین کے غلبہ کے لیے میری دی ہوئی ہر نعمت کو بروئے کار لائے گا، حتیٰ کہ اگر اس کی خاطر جان بھی دینا پڑی تو جان دینے سے بھی ڈرے۔ اس دین کے غلبہ کے لیے محنت کی ضرورت ہے، یہ سودا بندے کا ہوتا ہے۔ جس دین کے غلبہ کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریک کا آغاز کیا، صحابہ کرام کارکن بنے، پھر انہوں نے جان و مال کی قربانیوں کی تاریخ رقم کی، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ میرے آقا 8 ہجری کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور دین کو اللہ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ وہ دین سب باطل نظاموں پر غالب کر کے دکھا دیا۔ مگر آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں تو ذرا چشم تصور میں لائیں، جتنی ضرورت اس وقت آقا کے دین کو ہماری خدمت کی ہے، ہماری نوکری کی ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ پڑی۔ لوگ دین سے دور ہو چکے، ہم دیکھیں کلمہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس دین کی اقامت کا کام، دین کے غلبے کا کام تو بڑی دور کی بات ہے، آج اس دین پر لوگ عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے، اور عمل پیرا ہونا بھی بڑی بات کی بات ہے۔ صورتحال اتنی بگڑ ہو چکی ہے کہ دین کا اصل تصور بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے دین کو صرف مسجد کی 4 دیواری کے اندر بند کر دیا، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج عمرہ کر لو، بس 2.5% زکوٰۃ دے لو، ہم سمجھتے ہیں یہی دین ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو دین سمجھنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، اس کو دنیا سمجھتے ہیں۔ یہ تقسیم ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ دنیا کی ضد دین نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ضد آخرت ہے۔ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور پھر کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی ضد آخرت ہے۔ رہ گیا دین تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کو محیط ہے، دنیا اور دین، آخرت، یہ سب دین کے دائرے کے اندر ہے، کچھ بھی دین سے باہر نہیں ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ اس دین کے غلبہ کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھیجا کہ بھئی اس دین کے غلبہ کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے،
اور آج جو صورتحال میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ہاں اس دین کا تصور ہی سارا دودلاتا چلا جا رہا ہے، گڑبڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری میں بند کر دیا، حالانکہ یہ چار چیزیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج جسے ہم نے کل دین سمجھ لیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف دین کی بنیادیں قرار دیا تھا۔ بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے نمبر پر توحید و رسالت کی گواہی دینا، اور آگے پریکٹیکلی کرنے کے 4 کام ہیں، جس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ تو میرے آقا نے اسے دین کی بنیادیں قرار دیا، تو آقا نے جن کو دین کی بنیادیں کہا، ہم نے اٹھا کر انہیں کل دین بنا دیا۔ تو بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل دین نہیں ہوا کرتا۔ دیکھو نا، کوئی شخص خالی بنیادیں بنا دے، اوپر کچھ بھی نہ کرے، اور کہے کہ میں نے پورا گھر بنا دیا ہے، عمارت بنا دی ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کی بات ماننے کے لیے تیار؟ بھئی بنیادیں بنائی ہیں تو کوئی دیواریں بھی کھڑی کرنا ہوں گی، کوئی چھتیں بھی ڈالنا ہوں گی، کوئی دروازے کھڑکیاں بھی لگانا ہوں گی، کوئی پلستر بھی کرنا ہوگا، کوئی سنگ مرمر کی ٹائلیں بھی لگانا ہوں گی، کوئی تزئین و آرائش بھی کرنا ہوگی۔ یہ سارا کچھ ملے گا تو تب جا کر آپ کا گھر، آپ کی عمارت مکمل۔ تو خالی بنیادوں کو تو گھر کوئی نہیں کہتا، ہم نے صرف بنیادوں کو کل دین بنا دیا۔ یہ بھی ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں صرف ایک جملے میں اس کو بھی کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ، جس کو ہم دین سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ جو دین کی اقامت کا کام ہے، یہ بالخصوص آپ لوگوں کو بتا کے میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ دین کی خدمت کے ہزاروں گوشے ہیں، لاکھوں گوشے ہیں، کروڑوں گوشے ہیں، اور جو شخص جہاں بھی، جس پلیٹ فارم پر بھی آقا کی دین کا جتنا کام بھی کرتا ہے، یہ اصولی طور پر یاد رکھیں کہ اللہ کسی کی محنت کو بھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ حتیٰ کہ کوئی پلیٹ فارم نہ ہو، کوئی تنظیم نہ ہو، کوئی جماعت نہ ہو، کوئی انفرادی طور پر کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر بھی خلوص نیت کے ساتھ اگر اللہ کے دین کا کوئی کام کرتا ہے نا، تو اللہ اس کی محنت کو بھی رائے گا، اس کو بھی اجر دیتا ہے۔ مثلا اب میں چند چیزیں آپ کو گنواتا ہوں۔ کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے۔ کئی لوگ مدرسے بڑے بنواتے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے۔ کئی لوگ یتیم بچیوں کی شادیاں ہر سال کرواتے ہیں، یہ بھی دین کی ایک نوکری ہے۔ کئی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فری دسترخوان لگے ہوتے ہیں، لوگ سینکڑوں ہزاروں لوگ روز مفت کھانا کھا کے جاتے ہیں، یہ بھی دین کی خدمت کا کام ہے۔ کئی ہر روز گھر گھر جا کے دروازہ ناک کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ نماز کے لیے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ کئی لوگ لوگوں کو اللہ کے رسول کی سنتیں سمجھاتے ہیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ کئی مدرسوں میں بیٹھ کر الف با تا سا لوگوں کو پڑھاتے ہیں، یہ بھی دین کی خدمت کا کام ہے۔ تو دین کی خدمت کے کروڑوں گوشے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مگر پھر یہ جملہ بڑی غور سے سنیں اور اس پر جا کے سوچئے گا۔ یہ چند کام جو میں نے گنوائے، اور اسی طرح کے سینکڑوں ہزاروں کام اور ہو سکتے ہیں، جن میں سے ہر کام پر اللہ اجر ضرور دیتا ہے، مگر ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اقامت کے ساتھ، دین کے غلبہ کے ساتھ۔ خالی مسجدیں بنانے سے دین غالب نہیں آتا، دین کو آپ نے غالب کرنا ہے باطل نظاموں پر۔ تو جتنی چاہیں مسجدیں بنا لیں، کیا اس سے دین غالب آ جائے گا؟ آپ جتنے چاہیں بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، اللہ اجر دے گا، مگر خالی بھوکوں کو کھانا کھلانے سے دین کے غلبے کا کوئی تعلق؟ اللہ اجر دے گا اس پر۔ آپ جتنی چاہیں یتیم بچیوں کی شادیاں کر لیں، اللہ اجر دے گا، مگر اس سے دین کے غلبے کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو آپ پوچھیں کہ دین غالب کیسے آتا ہے؟ بھائی دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، بین الاقوامی حالات کا پورا ویژن اور ادراک چاہیے۔ اس کے لیے پھر ایک منظم پلاننگ چاہیے، اور اس پلاننگ کے مطابق پھر مستقل مسلسل جد و جہد، ایفرٹ، کوشش چاہیے۔ تب
اب کہیں جا کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید ہماری اس کاوش کے نتیجے میں آقا کے دین کو غلبہ بھی میسر آ جائے. اور میں پھر اگلی بات کر رہا ہوں، میں نہ کسی کو نیگیٹ کر رہا ہوں اور نہ کسی کو میں بہت زیادہ نمبر دے کے آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میں تو آپ کو ایک طالب علم ہونے کے ناطے بنیادی بات سمجھا رہا ہوں جو میں نے اپنے قائد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھی، تاکہ وہ سمجھ آئے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. ویسے پاکستان کے اندر جماعتوں کی کمی نہیں ہے، تنظیموں کی کمی نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہیں نا تو جسے کہتے ہیں کہ اٹ پٹو تے 100 نکل آؤں گی. ہر گلی محلے میں اتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کے کاموں کو قبولیت دے، سب پر اللہ اجر عطا کرتا ہے. مگر آپ کبھی دیانتداری سے انالیسس کریں آپ کے گرد و پیش میں جو تنظیمیں جو جماعتیں کام کرتی ہیں. جو میرا مطالعہ ہے، تجزیہ ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ 99% تنظیمیں اور جماعتیں ایسی ہیں جن کے ہاں یہ دین کے غلبے کی فکر اور سوچ پائی نہیں جاتی. وہ صرف اپنے ایک محدود دائرے کے اندر رہ کر کچھ نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں جن پر اللہ ان کو اجر عطا کرے گا. ان کی محنت رائے گا نہیں جائے گا. اور اگر وہ جو 1% کی میں نے گنجائش رکھی ہے، آپ کو چند تنظیمیں، چند جماعتیں یا ان کی قیادتیں کچھ ایسی نظر آئیں جو دین کے غلبہ کی بات کرتے ہوں، جو انقلاب کا نعرہ لگاتے ہوں کہ ہم بھی دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو پھر دعوت دے رہا ہوں کبھی انالیسس کریں، تجزیہ کریں. یہ چند کرائیٹیریاز جو میں نے آپ کو دیے ہیں تو آپ ان قیادتوں کو سامنے رکھیں کہ یہ بندہ جو دین کے غلبے کی بات کر رہا ہے، اس کو دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک کتنا ہے، اس کے پاس اس دین کو غالب کرنے کے لیے فکر اور سوچ کیا ہے، اس کے پاس اس دین کے غلبہ کے لیے منظم پلاننگ کتنی ہے، اس کے لیے اب تک زندگی کے اندر اس نے جد و جہد، کوشش اور ایفرٹ کتنی کی ہے. ان چند چیزوں پر جب آپ انالیسس کریں گے نا تو جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے. میں بنیادی ذمہ داری بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت جو ہماری بنتی ہے، جس سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. یہ فکر بڑی کم جگہوں پر ملے گی، میں بتا رہا. اور یہ جب میں نے بتا دیا کہ 99% جگہوں پر تو یہ سوچ نظر نہیں آتی. اگر کہیں کوئی نام بھی لیتا ہے تو یوں سمجھے وہ ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر حادثاتی طور پر لیڈر بن گیا. اس نے سوچا نعرہ بڑا اچھا ہے، انقلاب کا نعرہ لگانا چاہیے. اور میں اپنی طالب علمانہ سوچ آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر انالیسس کیجئے گا، غور کیجئے گا، سوچئے گا. اس وقت صحیح معنوں میں اگر آقا کے دین کی اقامت اور غلبے کا کام کوئی تحریک اور قیادت اگر کر رہی ہے تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے اور اس قیادت کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. تحریک منہاج القرآن تو بارز وجود میں ہی اس لیے آئی ہے کہ آقا کا دین باطل نظاموں پر غالب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منہاج القرآن باقی کام نہیں کرتا، باقی سارے کام ہی منہاج القرآن کرتا ہے. اور جیسے منہاج القرآن کرتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. مگر ہمارا الٹیمیٹ گول، مقصد، منزل وہ آقا کے دین کا غلبہ ہے، آقا کے دین کی سربلندی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے میں. اور طاہر القادری کو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنا کہ ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر اس نے انقلاب کا نعرہ لگا دیا. ڈاکٹر طاہر القادری تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اس سے بھی پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی ایسی خدمت کرے کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے. یہ دعا قبول ہوئی تھی اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ فرید الدین مبارک ہو، اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا اور اس کا نام بھی طاہر رکھنا. اور کئی بشارتیں پھر
ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، جو جنگ کے لوگوں سے میں نے اپنے کانوں سے سنا. آپ اس عمر میں بھی اپنی گلی کے اندر ایک پتھر پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچوں کو، کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیتے اور اکٹھا کر کے اس دور میں خطاب کر کے کہتے کہ میں اپنے آقا کے دین کی ایسی خدمت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے گا. طاہر القادری کو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنا. ان کی 1973 کی لکھی ہوئی ڈائری موجود ہے، جب تحریک منہاج القرآن کی ابھی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی. آپ اسٹوڈنٹ تھے ابھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر، اور آپ کی اس ڈائری کی تصاویر لے کر آپ کی کتاب قرآنی فلسفہ انقلاب کے دوسرے والیوم کے اندر وہ شائع کی ہوئی ہے، اس کے اندر پرنٹ ہے، وہ پڑھے کبھی. آپ نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے ایک تحریک آپ کا آغاز ہوگا. شروع میں لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لوگ میرا ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی. میں جانتا ہوں یہ راستہ کو پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت پڑے گی، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت اترے گی، اور بالآخر وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا. میں نے تو صرف نچوڑ 2-3 جملوں میں دیا ہے، وہ آپ کے کئی صفحات ہیں جو پڑھنے والے ہیں. اصل کلمات اور جملوں اور الفاظ کو پڑھیں تو انسان کے ایمان پر ایک بہار آ جاتی ہے. پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے. آپ کئی بار وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو قوم کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. ہم جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں یہ 80s کے اواخر کی بات بتا رہا ہوں. قبلہ حضور کئی بار ہم سے نشست کرتے. اس دور میں فرسٹ ایئر میں ابھی پڑھتا تھا، تو ہمیں فرماتے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو. تحریک اس وقت مارز وجود میں آ چکی تھی، مگر پاکستان سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں تھا. تو اس وقت ہمیں فرماتے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، ایک وقت آئے گا جب میں آپ لوگوں سے بڑے بڑے کام لوں گا. کسی کو میں نے امریکہ میں ڈائریکٹر بنانا ہے، کسی کو لندن بھیجوں گا، کسی کو فرانس بھیجوں گا، کسی کو جرمنی بھیجوں گا، کسی کو ڈنمارک بھیجوں گا. ہم ان کی باتیں سنتے اور سن کر ایک دوسرے کے چہروں کو تکتے کہ کیا ہماری شکلیں اس قابل ہیں کہ صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے امریکہ، جرمنی اور فرانس میں ڈائریکٹر بن کے جائیں. اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر آج وقت نے ثابت کر دیا کہ جنگ کی زمین سے جنم لینے والی اس تحریک نے اب دنیا کے 100 سے بھی زیادہ ممالک کو اپنے احاطے میں لیا ہوا، اور اتنے عظیم و شان مراکز بن چکے ہیں کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. صرف بریڈ فورڈ UK کے اندر 5 ایکڑ کی سرزمین پر ہمارا مرکز بن رہا ہے، اور جہاں ایک انچ بھی کئی پاؤنڈوں میں ملتا ہے، لاکھوں پاؤنڈز میں ملتا ہے، اربوں خربوں کی وہ پراپرٹی ہے. صرف لندن مرکز جہاں 2 سال تک میں رہا ہوں، وہ سینما ہال تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا گیا. کینیڈا میں سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا. یورپ کے جس ملک میں چلے جائیں آپ کو عظیم الشان منہاج القرآن کے مراکز ملے گی، اور ان کے سینکڑوں شاگرد وہاں پر ایز اے ڈائریکٹر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. قوم کو ان کی باتیں کئی بار سمجھ میں نہیں آتی. وہ بات کرتے ہیں مگر لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے. مگر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے، چند سال گزرتے ہیں، پھر ہر کسی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ نہیں، طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا. بس سمجھ تھوڑی لیٹ آتی ہے. اسی طرح ننکانہ کے رہنے والوں میری بات اپنے من کی تختیوں پر لکھ لو. اچانک وہ کسی دن وقت آنے والا ہے، آپ سو کے اٹھیں گے اور ہماری سماعتوں سے یہ بات ٹکرائے گی کہ اللہ نے اس دھرتی پر اس مرد کلندر کی قیادت میں مصطفی انقلاب کا سویرا بھی طلوع کر دیا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آقا کے دین کے غلبہ کے لیے ہم میدان عمل میں آئیں گے. کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر رکھا ہے. خالی نمازیں پڑھ لینے سے یہ ڈیوٹی پوری نہیں ہو جاتی، وعدہ پورا نہیں ہو جاتا. ہم سے تو وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. دین پر عمل کرنا پہلی ذمہ داری. اس انتظار میں مت رہے کہ انقلاب آئے گا، دین غالب آئے گا تو پھر ہم عمل شروع کریں گے. نہیں، عمل آج سے شروع ہوگا. وہ قوم کیا انقلاب لائے گی جو اپنے 6 فٹ جسم کے اندر پہلے انقلاب برپا نہیں کر سکتے. تو جتنی اللہ نے دین کی سمجھ دے دی ہے اس پر عمل شروع کرنا ہوگا، اور ہمارا الٹیمیٹ گول اور مقصد آقا کے دین کا غلبہ، سربلندی اور اقامت ہوگا. اور یہ کام یاد رکھیں، یہ خلوت میں رہ کر تنہائی میں نہیں ہو سکتا. کوئی چاہے کہ میں کسی غار میں چلا جاؤں، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں تو دین غالب آ جائے، یا اعلیٰ کی کوئی اپنا کوئی نظام بناؤ تو نہیں. اس دین کے غلبہ کے لیے کوئی تحریک چاہیے.
کوئی پلیٹ فارم چاہیے، کوئی قیادت چاہیے، کوئی منظم جد و جہد اور ایفرٹ چاہیے، تب جا کر دنیا کے باطل نظاموں پر آقا کا دین غالب آ سکتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کوئی زور نہیں دے رہا کہ منہاج القرآن کو اجائز کریں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل سمجھ شعور دیا ہے، انالیسس کریں، تجزیہ کریں، جائزہ لیں، کون ہے جو صحیح معنوں میں پوری فکر، سوچ، تھاٹ، منظم پلاننگ کے ساتھ اور پوری جد و جہد کے ساتھ آقا کے دین کے غلبہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ جو سب سے آگے نظر آئے اس کا دست و بازو بننا اور اس کو جوائن کر کے اس کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی نوکری کے لیے میدان عمل میں آنا، یہ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری بنی ہے۔ لہذا اس کے لیے انالیسس کریں، بھلے سے 6 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائے، پوری تسلی کریں، سب لوگوں کا جائزہ لیں۔ مگر اپنا انالیسس میں دے دیتا ہوں، سال تو کیا 10 سال بھی لگے رہیں گے تو ایٹ دا اینڈ نتیجہ یہی نکلے گا کہ سر فہرست آقا کے دین کا اور غلبے کا کام کرنے والا اگر کوئی لیڈر ہے، اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور کوئی تحریک اس وقت ہے تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ یہ اس دین کو سکھانا، دین کا پیغام پہنچانا، اس کے لیے 10 روزہ عرفان القرآن کورس، پھر ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں سینکڑوں شہروں کے اندر ہمارے اسکالرز دروس عرفان القرآن دیتے ہیں۔ آپ کے ننکانہ میں بھی ہوتا ہے، کون سی مسجد ہے؟ جی آپ مسجد قباء کے اندر ہر ماہ ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے، اس میں بھی آپ تشریف لایا کریں، سنا کریں، آپ کو کیا باتیں بتائی جاتی ہیں، آقا کے دین کی اصل پکچر آپ کو دکھائی جائے گی، تربیت رہنمائی کا سارا سامان آپ کو ملے گا۔ پھر قبلہ حضور کی کم و بیش 1200 کے لگ بھگ وہ کتابیں ہیں جو اس وقت چھپ کر منظر عام پر موجود ہیں۔ 624 آپ کی اوریجنل کتابیں آپ کے ہاتھ سے گزری ہوئی، اور پھر ان کے تراجم جو مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ یہ کل کی نئی اپڈیٹ بتا رہا ہوں، وہ 1200 سے تجاوز کر چکا ہے عدد جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ابھی قرآن پاک کی 5 مختلف کیٹاگریز کی آپ کی تفسیریں ان قریب منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ہسٹری میں 14 صدیوں کے اندر ایسا کوئی مفسر نہیں گزرا جس نے 5 مختلف پیرائے کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کی ہو۔ قرآنی انسائکلوپیڈیا آپ نے دیا، ابھی حدیث کا کمپینڈیم انسائکلوپیڈیا آ رہا ہے 40 جلدوں پر مشتمل۔ پھر آپ کے خطابات، آپ کے لیکچرز، پوری دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب یہ محنتیں رنگ لائیں گی اور آقا کا دین غالب آئے گا، اور اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں باہر اسٹال بھی باقاعدہ لگے گا، وہ کتابیں بھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گی، ان کی زیارت بھی کریں، ان کو لے کے بھی جائیں، اپنے گھروں کی زینت بنائیں ان کو۔ اور اس کے علاوہ پھر باقاعدہ اس تحریک کی ممبرشپ کے فارم جو صاحب وہ بھی موجود ہونے چاہیے ہیں، جو لوگ باقاعدہ اس تحریک کو جوائن کرنا چاہیں اور اس برد کلندر کا دست و بازو بن کر اس پلیٹ فارم پر آقا کے دین کے غلبہ کے لیے اپنی خدمات دینا چاہے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ میں بار دیگر آپ تمام شرکاء کو بھی، منتظمین کو بھی اور اساتذہ کو بھی بار دیگر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کو ہوں کہ اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔